میرے ہسبینڈ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سارا میرے ساتھ تھا، صرف ایک حقوق پورے کرنے کے لیے رات کو وہ اس کے پاس جاتے تھے، حقوق مل رہے تھے، اسے بھی مل رہے تھے، مجھے بھی مل رہے تھے، میں بھی خوش تھی، وہ بھی خوش تھی۔ جب میرے ہسبینڈ نیچے آتے تھے نا تو اس کی گندی عادت ہوتی تھی کہ بس نا یہ اس کے پاس نہ بیٹھے کہ میرے پاس بیٹھے۔ ہماری اب شاپ ہے تو ہمارا کام بھی نہیں اتنا چل رہا، جیسے میرے سسر جاتے ہیں ویسے اٹھ کے آ جاتے ہیں، مطلب کوئی نہیں، گھر کا نظام بالکل بکھر گیا ہے۔ جنہوں نے قتل کیا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں، اریسٹڈ تک نہیں کیا، ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں انہیں۔ یہ وہ باجی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے ہسبینڈ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پہلے تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو بے رحمی کے ساتھ دکان پہ بیٹھے کو قتل کر دیا، یہ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے دوسری شادی کی تھی، دوسری بیوی تھی نا سائمہ، اس کے گھر والے ایگری نہیں تھے کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ وہ ہمارے گھر آئے، اس کے والد صاحب اور اس کے بھائی، اسے طلاق دے دو، تو میرے خاوند نے انہیں طلاق دے دی۔ تو وہ جو لڑکی تھی نا اس نے مطلب طلاق پہ سائن نہیں کیے، انہوں نے طلاق لکھ کے سائمہ نے سائن نہیں کیے۔ 2-3 دن ان سے پوچھتے رہے ہم کہ سائن ہوئے کہ نہیں، وہ کہہ رہے کہ نہیں، اس نے سائن نہیں کیے۔ جب شادی کی تھی آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو بتایا؟ جی نہیں، مجھے نہیں بتایا انہوں نے، مجھے 1 ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے دوسری شادی۔ ان کی چیٹنگ سے میں نے ان کا موبائل چیک کیا تو ان کی چیٹ پڑی، تو پھر مجھے پتہ چلا، تو پھر میں ان سے پوچھا تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے میں نے کی ہے، لیکن میں نے نا بلیک میل، اس نے مجھے بلیک میل بہت زیادہ کیا۔ ہاں جی، بلیک میل کر کے شادی کی ہے۔ وہ کہتی کہ میں نے اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں نے خودکشی کر لینی ہے، اس میں تمہارا نام لکھ دینا ہے، میں تمہیں بہت برا تمہارے ساتھ کروں گا اگر تم نے میرے ساتھ شادی نہیں کی، میں تمہیں بچپن سے پسند کرتی ہوں، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ایسے فلاں۔ حالانکہ ان کی کوئی، میرے ہسبینڈ کو بھی ایک پرسنلی بھی پسند نہیں تھی۔ وہ اسی گاؤں میں رہتی تھی؟ جی اسی گاؤں میں رہتی، اڈے پہ ان کا گھر ہے، بچیاں ہیں ہماری، تو ایسے میرے ساتھ اب کچھ نہ کرنا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اب میں نا پریشان ہوں، تمہاری طرف سے مجھے اب کچھ نہ ہو کہ تم نہ مجھے چھوڑ کے چلی جانا، ہماری بچیاں ان کی طرف دیکھنا، چلو میں نے غلط کر لیا تم غلط نہ کرنا۔ تو میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، ان دنوں میں بڑا افسوس رہا اپنے آپ پہ کہ میں نے اتنی چھوٹی ایج میں پہلے میری شادی ہو گئی، ماسٹر میں نے کیا ہے، ماسٹر کے بعد فوراً میری شادی ہو گئی، رزلٹ میرا ادھر آ کے آیا ہے۔ قتل اس کے بھائیوں نے کیا، قتل کس نے قتل کیا؟ ان کے بھائیوں نے قتل کروایا۔ قتل بھائی ہو گیا تھا تو اس ٹائم جو وہ اس کی دوسری بیگم تھی وہ ادھر ہی رہ رہی تھی آپ کے ساتھ؟ رہ رہی تھی، مطلب آپ خوش تھے؟ آپ لوگ کیسے؟ وہ جو چھوٹی بیوی تھی نا، دوسری بیوی، وہ اوپر رہتی تھی، میں نیچے رہتی تھی، تو ہمیں حقوق مل رہے تھے، اسے بھی مل رہے تھے، مجھے بھی مل رہے تھے، میں بھی خوش تھی، وہ بھی خوش تھی۔ جب میرے ہسبینڈ نیچے آتے تھے نا تو اس کی گندی عادت ہوتی تھی کہ بس نا یہ اس کے پاس نہ بیٹھے کہ میرے پاس بیٹھے، میرے پاس آئے۔ میرے ہسبینڈ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سارا میرے ساتھ تھا، صرف ایک مطلب آپ کہہ دیں کہ حقوق پورے کرنے کے لیے رات کو وہ اس کے پاس جاتے تھے۔ اس نے اسے میرے ہسبینڈ کو کہہ دیا کہ اقرا کو چھوڑ دو، یہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ لیکن آپ کو تو وہ جو ہے دونوں کو چھوڑ کے اب جا رہی ہے، پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں کر رہی، ہمارا اتنا پیسہ لگ چکا ہے، ہمارے گھر سے رزق بھی جا چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی وجہ سے سارا کچھ تھا، پتہ نہیں کہ ہماری اب شاپ ہے تو ہمارا کام بھی نہیں اتنا چل رہا، جیسے میرے سسر جاتے ہیں ویسے اٹھ کے آ جاتے ہیں، مطلب کوئی نہیں، گھر کا نظام بالکل بکھر گیا ہے۔ چھوٹی معصوم بچوں کا ان کا مستقبل خراب ہو گیا ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ دن رات یہی سوچ رہتی ہے۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں ایجوکیٹڈ بھی ہوں، میں نے ماسٹر کیا ہے اردو میں، مجھے اچھی سی جاب بھی دیں تاکہ میں آنے والے مستقبل میں بچیوں کا سہارا اچھا بن سکوں۔ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کو انصاف ملے، یہ جو پھر رہے ہیں جو ظالم، تاکہ ہمارے دلوں کو بھی کوئی سکون ملے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں، ابھی ان کا کچھ نہیں، ابھی اریسٹڈ تک نہیں کیا، اریسٹ نہیں کیا، انہیں کچھ نہیں کیا، ہمارے سامنے گھوم رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہم کیسے مطلب برداشت کر رہے ہیں انہیں۔